شاہی محل کی گھنٹیاں بجیں اور خبر پھیل گئی کہ آج شہزادی سانوریتا خود شاہی بازار کا دورہ کرنے جا رہی ہیں۔ شہزادی اپنے سنہری رتھ سے اتریں، لوگ احترام سے جھک گئے اور سلام کرنے لگے۔ وہ رنگ برنگی دکانوں کے درمیان چل رہی تھیں، بازار کی رونق دیکھ کر مسکرا رہی تھیں کہ اچانک ایک پراسرار آدمی ٹوکری سر پر رکھے پکارتا ہوا آیا، "پھول لے لو، گلاب اور ڈاہلیا کے پھول۔ لیکن یاد رکھو، جو یہ خریدے گا وہ غم اور آنسو بھی ساتھ لے جائے گا، کیونکہ ان کی خوشبو میں ایک قید ہوا شہزادہ ہے۔" لوگ ڈر گئے اور کسی نے پھول نہ خریدے، مگر یہ بات شہزادی کے دل کو چھو گئی۔ وہ غم اور آنسو کا مطلب نہ سمجھ سکیں، لیکن پھولوں کی خوبصورتی نے انہیں بے حد مسحور کر دیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ پوری ٹوکری خرید کر باغ میں رکھ دی جائے۔ وقت گزرتا گیا، پھول اور زیادہ حسین ہوتے گئے، مگر جوں جوں ان کی خوبصورتی بڑھتی گئی، شہزادی کی روح بے چین ہوتی گئی۔ وہ رات کو خواب میں بار بار ایک پر اسرار شہزادہ دیکھتیں جس کی آنکھوں میں درد بھرا ہوتا۔ وہ دھن میں گم ہو جاتا اور شہزادی تڑپ اٹھتیں۔ ایک دن وہ باغ میں گئیں۔ وہاں ایک سفید خرگوش نیلی آنکھوں کے ساتھ پھولوں میں اچھل رہا تھا۔ شہزادی نے اسے پکڑ لیا، مگر اس کی آنکھیں عام جانور کی نہ تھیں، وہ بالکل ویسی تھیں جیسی خواب والے شہزادے کی۔ خرگوش روزانہ شہزادی کے کمرے میں آنے لگا، کبھی ربن چرا لیتا، کبھی رومال، اور ایک دن تو بادشاہ کی تصویر بھی اٹھا لی۔ لوگ ہنستے اور کہتے، شہزادی ایک جانور پر دیوانی ہو گئی ہیں۔ مگر جب کئی دن خرگوش نہ آیا تو شہزادی غم میں ڈوب گئیں۔ ایک برسات کی شام وہ بھیگی زمین پر ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی باغ میں جا پہنچیں۔ وہاں جھاڑیوں کے پیچھے اچانک وہی چاندی سا خرگوش نمودار ہوا۔ شہزادی نے اسے سینے سے لگایا۔ جیسے ہی خرگوش ان کی گود میں آیا، ایک عجیب سکون ان کے دل میں اتر گیا، مگر یہ سکون زیادہ دن نہ رہا۔ خرگوش پھر غائب ہو گیا۔ شہزادی دن بدن کمزور پڑنے لگیں۔ بادشاہ نے جشن، گانے بجانے اور کہانی سنانے والے بلوائے، لیکن شہزادی کے چہرے پر روشنی نہ لوٹی۔ یہ خبر ایک جھونپڑی میں پہنچی، جہاں دو بڑیاں بہنیں رہتی تھیں۔ ایک لنگڑی تھی، دوسری کمر سے جھکی ہوئی۔ جھکی ہوئی بہن نے کہا، "میں محل جا کر شہزادی کو کہانی سناتی ہوں، شاید ان کا دل بہل جائے۔ وہ لمبے سفر پر نکلیں۔ چلتے چلتے ایک پرانے پہیے کے پاس رکیں تو اچانک زمین پھٹ گئی اور ایک گدھا نکلا، جس کی پشت پر سنہری ٹوکریاں تھیں۔ وہ ٹوکری اسے ایک جادوئی محل میں لے گئیں، جہاں نظر نہ آنے والے ہاتھ اس کی خدمت کر رہے تھے۔ صبح اس نے باغ میں دیکھا کہ ایک خرگوش جھاڑی میں چھپ کر شہزادہ بن گیا۔ وہ آئینے کے سامنے اپنے بال سنوارتا اور روتے ہوئے کہتا، "اے آئینہ، اے کنگھی، میں اپنی محبوبہ کہاں ڈھونڈوں؟ میں ہر جگہ گیا مگر وہ نہیں ملی۔" پھر وہ دوبارہ خرگوش بن کر باغ میں کود گیا۔ بڑھیا نے سب دیکھا اور فوراً محل لوٹ کر کہانی شہزادی کو سنائی۔ جیسے ہی خرگوش کا ذکر آیا، شہزادی کے مردہ چہرے پر جان آ گئی۔ وہ کھڑی ہو کر بولیں، "دادی، مجھے فوراً وہاں لے چلو۔" وہ تینوں دوبارہ جادوئی محل پہنچی۔ آخرکار ایک کمرے میں وہ شہزادہ بے جان پڑا ملا۔ شہزادی کی آنکھوں کے آنسو اس کے دل، ہونٹوں اور ماتھے پر گرے۔ پہلا قطرہ گرا تو دل کی دھڑکن لوٹی، دوسرا ہونٹوں پر پڑا تو مسکراہٹ آئی، تیسرا ماتھے پر گرا تو شہزادہ جاگ اٹھا۔ اس نے کہا، "اے نیک دل شہزادی، ایک ظالم جادوگر نے مجھے خرگوش بنا دیا تھا، تمہارے آنسوؤں نے میرا جادو توڑ دیا۔" پھر شور مچ گیا، محل میں جشن برپا ہو گیا۔ شہزادہ شہزادی کا ہاتھ تھام کر بولا، "آج یہ جشن ہماری شادی کا ہے، میری دلہن صرف تم ہو۔" یوں شہزادی سانوریتا اور شہزادہ ایک دوسرے کے ہو گئے۔ محل جگمگا اٹھا، خوشی اور محبت کی گونج ہر طرف پھیل گئی۔